حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے۔ میری اور اس دین کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں تم کو بے غرض ہو کر، یعنی میرا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، میرا کوئی تم سے منافع ہونے والا نہیں ہے، نہ میری ذات کو اور نہ میں تم سے روپیہ پیسہ مانگتا ہوں جو کہ میرا مقصد ہو سکتا ہے۔ میں بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرے شام یعنی شام کے شروع حصے میں چل دیے اور آرام سے چلتے رہے، اور وہ تو بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے۔ تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر میں آیا اس کو جھٹلا دیا۔ تو یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو لے کر اللہ رب العزت نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اس زمین پر بھیجا ہے، پوری انسانیت کی طرف مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، تو میری اور اس دین کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جو کسی قوم کسی برادر میں معتبر اعتماد والا ہو اور وہ آ کر کہے کہ بھائی میں نے تمہارے قبیلے کی طرف، تمہارے گاؤں کی طرف، تمہارے شہر کی طرف کچھ دشمن لوگ کو دیکھا ہے تمہاری طرف آتے ہوئے جو کہ تم پر حملہ آور ہوگا، حملہ کر دے گا۔ تو کچھ لوگوں نے، اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات کو سچ مان لیا اور اس کو سچ سمجھا۔ وہ لوگ سمجھدار بھی تھے تو انہوں نے اس کو سچ مانا، سچ سمجھا، اور وہ سرے شام یعنی شام ہوتے ہی اول حصہ میں وہ لوگ اپنے سواری لے کر کے سوار ہو کر کے چل دیے، کیونکہ پہلے زمانے کے اندر قافلہ جو چلا کرتی تھی، قافلہ جو چلتے تھے وہ اکثر رات کو ہی نکلا کرتے ہیں تاکہ ٹھنڈا صبح تک جہاں منزل مقصود ہو وہاں تک پہنچا جا سکے، کیونکہ عرب زمین جو ہے بہت گرم ہوتا ہے، ریت والا زمین ہے، پتریلی زمین ہے، اور دھوپ بھی وہاں کا سخت ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس آدمی کی بات کو اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، اور سرے شام کے اول حصہ میں وہ لوگ اپنی سواری پر بیٹھ کر دھیرے دھیرے سفر کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ لوگ اپنے منزل مقصود تک پہنچ گئے اور دشمن کے حملہ آور سے، دشمنوں کے حملہ سے بچ گئے، اپنے مال کی بھی حفاظت کر لی اور اپنے جان کی بھی حفاظت کر لی۔ اور کچھ لوگوں نے میری بات کو، کچھ لوگوں نے اس شخص کی باتوں کو اگنور کر دیا، اس کو پھالتو سمجھا، اس کو بکواس سمجھا، وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اپنے محلوں کے ساتھ، اپنے بیوی بال بچے، اپنے پریوار کے ساتھ گھر میں پورے رات سوتے رہے۔ تو دشمنوں کے لشکر نے آ کر اس پر صبح ہونے سے پہلے اس پر حملہ کر دیا اور اس کے جان مال، پریوار، بیوی بال بچے سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
یہی مثال میری ہے، یہی مثال میری ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ لوگوں کی طرف بھیجا ہے، تمام کے تمام انسانوں کی طرف مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں ہر شخص کا نبی ہوں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، میں سب کا نبی ہوں اور میں سب کے بارے میں ایک ہی سوچ رکھتا ہوں، ایک ہی طرح کا ویوہار کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جس طریقے سے ایک ایمان والا جنت میں جانے والا ہو جائے، اسی طریقے سے تمام کے تمام انسان جہنم یعنی نرک سے بچ کر جنت یعنی سورگ میں جانے والے بن جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری بات مان لی اور آخرت کی تیاری میں لگ گئے، آخرت کی فکر کرنے لگے، تو گویا کہ اس نے میری بات تو مان ہی لی، اور میری بات ماننا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے، تو وہ شخص جنت کا حقدار ہو گیا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے اس شخص نے بات مان لی اور وہ شام کے اول حصہ میں اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنے پریوار کے ساتھ چل پڑے اور وہ منزل مقصود تک پہنچ گیا، اسی طریقے سے جس نے میری بات مانی وہ منزل مقصود یعنی جنت میں اپنا داخلہ کرا لیا، اور جس نے میری بات نہیں مانی، جس نے میری بات نہیں مانی، میری باتوں کو اگنور کیا، میری باتوں کو اگنور کیا، میرے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی، اس نے میرے طریقے کو اپنایا نہیں، اللہ پر ایمان لایا نہیں، مجھ پر ایمان نہیں لایا، تو اس شخص نے گویا کہ میری بات نہیں مانی، اور وہ گھر میں جس طریقے سے وہ قبیلے والے سوتے رہے اور دشمن نے اس پر حملہ آور کر دیا، جس سے اس کی جان، مال، اس کے پریوار، بیوی، بال بچے تہس نہس ہو گئے، اسی طریقے سے یہ آدمی نے اپنا داخلہ جہنم یعنی نرک میں کروا لیا، اور یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہنے والے ہو گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے، جس کو ہر ایک کو سننا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو کچھ بنی اسرائیل پر آیا وہ سب کچھ میری امت پر ضرور آئے گا، اور وہ دونوں میں ایسی مماثلت ہوگی جیسے کہ دونوں جوتے ایک دوسرے کے برابر کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس کام کو کرے گا، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ایک فرقہ کے علاوہ باقی تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس راستے پر چلے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ بھائی یہ بھی حدیث عذاب کے لیے بہت ہی سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور سمجھ رکھنے والوں کے لیے بہت ہی خطرناک حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اکثر بیشتر نبی جو ہے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں وہ قوم بہت ہی خطرناک تھی، بہت ہی ضدی قوم تھی، جس چیز پر وہ اڑ جاتے تھے اس کو حاصل کرنے میں چاہے اپنا ایمان تک بیچنا پڑے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔
تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا ہے وہ سب کے سب کچھ اس امت پر بھی لاگو ہونے والا ہے، اور میں کہتا ہوں حالات کے اعتبار سے کہ تقریباً ہر چیز ہو گیا ہے، کچھ ایسی چیزیں باقی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے راز کہہ لیجئے یا قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں میں سے قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں کہہ لیجئے وہ باقی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی جو قیامت کی نشانی بتائی تھی وہ بہت ساری چیز جو ہے ابھی ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم پر جو کچھ انہوں نے کیا یا جو کچھ ان پر نازل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، عذاب ہو یا جزا ہو یا سزا، اس امت پر بھی وہی زمانہ آئے گا، یہ امت بھی اسی راستے کو اختیار کرے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کے اندر اگر کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو اس امت کے اندر بھی وہ لوگ پیدا ہوں گے، وہ اشخاص پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا، اور بنی اسرائیل جو قوم تھی یہ امت بھی اس قوم کے ہو بہو سیم ٹو سیم چلے گی۔ جیسے کہ ایک جوتا کو دوسرے جوتا سے مماثلت ہوتی ہے، یعنی نہ کوئی اس میں بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے، دونوں کی سائز چپل کی یا جوتا کی دونوں کی سائز ایک جیسی ہوتی ہے، اس کو برابر کر بنایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل نے جو طریقہ اختیار کیا یہ امت بھی اسی طریقے کو اپنائے گی اور اسی روش پر یہ چلنے کی کوشش کرے گی۔ تو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت انعام بھی فرمایا تھا اور ان پر دردناک عذاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے اور اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ان 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنت یعنی سورگ میں جانے والی ہوگی، باقی 72 کے 72 فرقے وہ نرک یعنی دوزخ میں جائے گی۔ تو اس پر کسی صحابی کو تعجب ہوا، دل میں سوال پیدا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرقوں میں سے کون سا فرقہ جنت میں جانے والی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ راستے جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں، یعنی اس کو کہہ لیجئے کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس راستے پر جس طریقے پر میں تھا اور میرے اصحاب یعنی میرے ساتھی ہے، میرے صحابہ کرام نے چلا، وہی وہ راستہ ہے جنت کا۔ اگر اس راستے کو کوئی فالو کرتا ہے، اس راستے کو کوئی اپناتا ہے تو سمجھیے کہ اس کا بیڑا پار ہے۔ باقی اگر اس راستے کے علاوہ کوئی راستہ اگر اختیار کرتا ہے تو پھر پھنس جانے والا ہے، وہ جہنم کا راستہ اختیار کرنے والا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انعام بھی کیا تھا، اور بہت سارے انعام کرنے کے بعد، بہت ساری نعمتیں دینے کے بعد وہ لوگ اکڑنے لگے، وہ لوگ بہت ضدی قوم تھے، تو ان پر دردناک عذاب بھی آیا۔ آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا قیامت کی نشانی کے بارے میں، وہ بہو ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور بنی اسرائیل میں جو خرافات تھے، جو بدعات اور رسومات تھے،
وہ سب کے سب کچھ کچھ چیزیں باقی ہے، باقی ہر ایک چیز کو ہم نے فالو کر لیا ہے اور اسی راستے پر اور اسی روش پر ہم چل رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، ہم نہ دیوبندی بنے، ہم نہ بریلوی بنے، ہم نہ اہل حدیث بنے، ہم نہ شیعہ بنے، ہم کچھ نہ بنے، فرقہ پرستی کرنے والے نہ بنے، فرقہ بندی میں ہم جکڑے رہنے والے، قید و بند ہونے والے نہ بنے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم میں مسلمان کہا ہے۔ جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کون سے فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ بے جھجک کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قرآن کریم میں مسلم کہا ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ماننے والے کو، اس کے چاہنے والوں کو، اس کے طریقے پر چلنے والوں کو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کو، اس کو نہ کسی کو دیوبندی کہا، نہ کسی کو بریلوی کہا، نہ کسی کو اہل حدیث کہا، بلکہ کہا کہ اس کو مسلم کہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بریلوی سے تعلق رکھتا ہے تو ان کے جو علماء کہتے ہیں چاہے وہ غلط ہو تو ہم اسی راستے پر چلیں، کوئی دیوبند سے تعلق رکھتا ہے تو بڑے پائے کے جو علماء سمجھے جاتے ہیں وہ کچھ بھی بات کہے تو ہم اسی پر چلیں چاہے وہ غلط ہو، ایسا نہیں۔ ہم تحقیقات کا جذبہ پیدا کریں، ہم اگر قرآن و حدیث کو نہیں جانتے ہیں تو ہم اپنے بڑوں سے رابطہ رکھیں، ہم اپنے بڑوں سے تعلق رکھیں، تو اس راستے کے بارے میں پوچھیں، تو پھر ہماری نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو اس بات پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔